بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 186 میں باب الاتاسی والتثاؤب فصل اول سے حدیث نمبر 4732 اور 4733 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العطاسی والتثاؤب، چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان۔ العطاس یہ چھینک کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی تھی، چنانچہ آپ کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو آپ نے چھینک لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ الحمدللہ کہیے۔ جب حضرت آدم نے الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ یا آدم۔ چھینکنا انسان کے لیے صحت کی علامت ہے، دماغ کی قدورت اس سے ختم ہو جاتی ہے، جسم خشک اور چست ہو جاتا ہے، ثقل دماغ اور بوجھ اتر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ شکر کے طور پر الحمدللہ پڑھ لیجئے، اور جو شخص اس کو سنے اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ دے۔ اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں پڑھا یا آہستہ پڑھا کہ کسی نے نہیں سنا تو جواب دینا کسی پر واجب نہیں ہوگا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ یرحمک اللہ کہہ دے۔ اگر چھینکنے والے کے جواب میں پوری جماعت میں سے کسی ایک آدمی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے۔ اگر چھینکنے والا بار بار چھینکتا ہے اور زکام اور بیماری میں مبتلا ہے، لہذا ہر بار جواب دینا کسی پر لازم نہیں۔ بعض روایات میں الحمدللہ علی کل حال ان کے الفاظ آئے ہیں، یہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں اور عام فہم اور آسان ہیں۔ اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ والتثاؤب یہ جمائی لینے کو کہتے ہیں۔ اس کے مسائل بھی اس باب کے اندر ذکر کیے جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام عطاس اور تثاؤب کے مختصر سے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ فصل اول کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله فاما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان رواه البخاري وفي رواية للمسلم فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چھینکنے کو تو پسند فرماتا ہے لیکن جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی تعریف کرے تو اس چھینک اور الحمدللہ کو سننے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔
اور رہی بات جمائی کی تو جمائی کا آنا یہ تو شیطانی اثر ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ حد الامکان اس جمائی کو روکے۔ واضح رہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ چاہیے حد الامکان اس جمائی کو انسان روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص ہاں کہتا ہے یعنی جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھینکنے سے رحمان اور جمائی سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یحب العطاسہ یعنی اللہ رب العزت چھینک کو پسند فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ چھینک سے چستی آتی ہے، بیداری اور چالاکی پیدا ہوتی ہے، جس سے فہم و ادراک بڑھ جاتا ہے، پورا جسم حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جمائی سے بوجھ اور ثقل بڑھ جاتا ہے، اونگ و غفلت اور سستی و بدفہمی بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور شیطان کو پسند ہے۔ عطاس اور تصاعب دونوں اپنے انجام اور اپنے نتیجہ کے اعتبار سے پسند یا ناپسند ہیں۔ جمائی کے انجام اور ثمرہ کو شیطان پسند کرتا ہے، رحمان کو ناپسند ہے، اور عطاس کے انجام اور ثمرہ کو رحمان پسند کرتا ہے، شیطان کو ناپسند ہے۔ آسیب زدہ آدمی مسلسل جمائی لیتا رہتا ہے۔ کانا حقاً اس لفظ کی وجہ سے علماء کرام نے مختلف آراء قائم کی ہیں کہ چھینک کا جواب فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ احناف کے ہاں چھینک کا جواب واجب علی الکفایہ ہے، حنابلہ کا مسلک بھی اسی طرح ہے۔ شوافی کے ہاں چھینکنے والے کا جواب سنت علی الکفایہ ہے۔ مالکیہ کے ہاں مختلف اقوال ہیں، وجوب کا قول بھی ہے، سنت کا قول بھی ہے، مستحب کا قول بھی موجود ہے۔ غیر مقلدین حضرات کے ایک طبقہ کے نزدیک چھینک کا جواب فرض ہے۔ بہرحال احناف سمیت جمہور علماء کے نزدیک چھینک کا جواب واجب علی الکفایہ ہے، مگر وہ شرط برقرار ہے کہ چھینکنے والا زور سے الحمدللہ کہے جسے سبھی سن لیں۔ جمائی سے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھے یا کوئی کپڑا رکھے تاکہ منہ ڈھک جائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جمائی کے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے تو شیطان ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھو، اس کی وجہ سے میں مردود ٹھہرا ہوں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سرور قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بھائی یا پھر یہ فرمایا کہ اس کے دوست کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے تو پھر چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کرے
تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دل تمہارے احوال کو درست کر دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں چھینک کے جواب کا مسنون طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، احناف کے نزدیک چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے چھینکنے کے بعد اور سننے والے اسے سن لیں تو واجب علی الکفایہ ہے، یعنی بڑی مجلس میں کسی نے چھینک ماری ہو اور اس مجلس میں کافی سارے افراد موجود ہوں تو سب کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی ایک جواب دے دے وہ سب کی کفایت کر جائے گا۔ اور حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے۔ موالک کے نزدیک سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے اور ایک قول مستحب کا بھی ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک چھینک کا جواب دینا یہ سنت علی الکفایہ ہے، لیکن سب کے ہاں ایک شرط اور ایک قید متفقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جواب دینا اس وقت لازم ہوگا جب چھینکنے والا زور سے الحمدللہ کہے گا چھینکنے کے بعد، تاکہ سننے والے سن لیں۔ اگر کسی نے نہیں سنا اور اس نے آہستہ سے کہا پھر بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے، یا پھر کہا ہی نہیں پھر تو بہر کیف جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں چھینکنے والے کی چھینک کے جواب کی طرف اشارہ ہے اور اس کے شرعی رتبہ و درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، مباح ہے۔